السلام علیکم۔ آج ہم جس بک کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے خواہش سے ارادے تک، اور اس کا ابتدائیہ پڑھیں گے۔ وہ رب کیسا ماہر ہے، کیسی مخلوق بنائی، کیسی ظاہری اور باطنی حواس دیے، یعنی پیدا کیا تو ہر چیز بھی ساتھ ہی عطا کر دی۔ انسان نارملی دو چیزوں میں فرق نہیں کر پاتا، اور وہ ہے خواہش اور ارادہ۔ انسان کے اندر خواہش اور عقل کے درمیان مستقل ایک جنگ جاری ہے، ایک طرف عقل اور دوسری طرف خواہش۔ عقل کے پاس اگر علم ہے تو عقل ون کر جاتی ہے، لیکن جب علم نہیں ہوتا تو خواہش ون کر جاتی ہے۔ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ خواہش اور ارادے کو پہچاننا۔ علم نہیں ہوتا تو انسان فرق نہیں کر پاتا، اور تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو تو خواہش غالب آ جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ارادہ ہمیشہ علم اور انجام کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ارادے ٹوٹتے ہیں کیونکہ انجام یاد نہیں رہتا۔ انسان کی خواہش کے لیے اگر عقل کی لگام نہ ہوتی تو انسان آج کیا ہوتا؟ عقل علم کی وجہ سے ہی صحیح رہنمائی کرتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادے کی تخلیق نہ کرتا تو اس کی وجہ سے عقل کی تخلیق کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ عقل سے انسان ارادہ کرتا ہے، انسان کے اندر علم اور شعور کی کمی کی وجہ سے اس کا مثبت ارادہ نہیں بن پاتا۔ جو علم انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رویے یعنی خلق کو درست کرنے کے لیے چاہیے، وہ کس چیز کا علم ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت اور آخرت کے حقائق کے انجام کا علم ہے۔ یہ علم ہونا ضروری ہے کیونکہ اس علم کے بغیر ارادہ نہیں ہوگا۔ ارادہ کیوں ٹوٹتا ہے؟ نیکی کا ارادہ کیوں نہیں بنتا؟ ارادہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ خواہش اور ارادے میں کیسے فرق کیا جا سکتا ہے؟ ارادے کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات اب ہم پڑھیں گے۔ اب ہم اس کتاب کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ انسان کا دل خواہشات کی آماج گاہ ہے۔ اس قلب کے اندر اچھی خواہشات بھی پیدا ہوتی ہیں اور بری بھی۔ خواہش انسان کی زندگی میں تبدیلی لے کر آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی فقط خواہش سے نہیں آتی۔ جب دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے تو انسان کو پورا کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے۔ خواہش ارادہ کیسے بنتی ہے؟ ابتدا میں انسان کے اندر خواہش ایک خیال کی صورت میں ابھرتی ہے۔ اگر انسان اسے بار بار سوچتا ہو تو وہ اندر سے چپک جاتی ہے، پھر انسان اسے یاد کرتا رہتا ہے۔ پھر جب یہ خواہش اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو انسان اس پر غور و فکر کرتا ہے، اور بالآخر انسان اس کو پورا کرنے کے لیے ارادہ کر لیتا ہے۔ تو یوں خواہش سے ارادے تک کے مراحل انسان کے قلب کے اندر طے ہوتے ہیں۔ پھر جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے عملی کوشش کرتا ہے۔ اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ جیسے ایک شہر ہے، وہاں پر سٹی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ مثلا لاہور کی کوئی سٹی گورنمنٹ ہے۔ لاہور والوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہاں کا کوئی سٹی کا نظام ہے؟ یہاں پر کوئی سٹی ناظم ہو، ڈسٹرکٹ ناظم ہو، کونسلر ہوں؟ یقیناً یہاں پر بھی سسٹمز موجود ہیں۔ جیسے ہر سٹی یا ہر ملک میں ایک حاکم ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا وجود بھی ایک شہر کی طرح ہے۔ اس شہر میں کہیں خون پمپ ہوتا ہے، کہیں غور و فکر کا کام ہوتا ہے، فیکٹریاں لگی ہیں، کہیں جگر جیسی فیکٹری لگی ہے جہاں کئی فیکٹریوں جتنا کام ہوتا ہے، کہیں پر اس شہر میں گردے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، کہیں دوسرے افعال ہو رہے ہیں، جیسے پھیپھڑے کام کرتے ہیں، جیسے انسان کے جسم کے اور حصے کام کرتے ہیں۔ تو بدن ایک شہر کی طرح ہے، ایک سٹی ہے۔ انسان کی عقل بنیادی طور پر اس شہر پر حکومت کرنے والی ہے۔ عقل حاکم ہے۔ اس کے ذریعے اس شہر پر اور انسان کے جتنے ظاہری یا باطنی حواس ہیں ان پر بھی عقل کی حکمرانی ہوتی ہے۔ ظاہری حواس کون سے ہیں؟ 5 حسیات۔ اور باطنی حواس کون سے ہیں؟ خیال، حافظہ، ذکر، غور و فکر اور احساس۔ باطنی حواس کی بات
اب انشاءاللہ یاد رہے گی، انسان کے جتنے ظاہری اور باطنی حواس ہیں عقل کے سپاہی ہیں، عقل کے لیے کام کرتے ہیں، اور اعضاء انسان کی رویت ہے وہ، اور نفس امارہ یعنی جو سرکش نفس ہے جو برائی پر آمادہ کرتا ہے، اسے ہم شہوت اور غضبت کی قوتوں سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حکومت کون کر رہا ہے؟ عقل، اور عقل کے لیے باقی معاون اور مددگار ظاہری اور باطنی حواس ہیں۔ اب عقل کا مقابلہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ نفس امارہ سے، قوت غضب اور قوت شہوت سے۔ کبھی شہوت چاہتی ہے کہ میں حاکم بن جاؤں، کبھی غضبت کہتا ہے کہ میں حکومت حاصل کر لوں، کبھی غصہ، کبھی خواہش۔ اب اگر انسان کو خواہش غالب آ جائے تو خواہش کے غلبے کی وجہ سے ہوگا کیا؟ ہر دارالحکومت میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ جب کبھی کوئی دارالحکومت فتح ہوتا ہے تو دشمن اس کی رعایا کو موت کی نیند سلانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ عام طور پر اس کے لیے بمباری ہوتی ہے، میزائل پھینکے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایٹم بم جیسی ہلاکت خیز ایجادات ہوئیں۔ اس کی وجہ سے ہیروشیما ناگاساکی کی جیسے شہر تباہ ہو گئے۔ جیسے دشمن یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دشمن کا علاقہ، گھر، اس کے مال و اسباب، اس کے سارے ذرائع، ہر چیز تباہ کر دوں، ایسے ہی انسان کی شہوت، خواہش اور اس کا غضب، ان دونوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم عقل پر فتح حاصل کر لیں، عقل کو کنٹرول کر لیں اور ساری رعایا کو موت کی نیند سلا دیں، رعایا مار ڈالیں۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بدن محاذ جنگ ہے، جہاں حاکم شہر بنفس نفیس مقابلہ کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ حاکم شہر کون ہے؟ یعنی بدن کا حاکم کون ہے؟ عقل۔ عقل کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود ہے۔ اگر وہ فتح حاصل کر لیتی ہے تو دشمن کو راہ فرار اختیار کرنی پڑتی ہے، یعنی خواہش دب جاتی ہے، غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ اندر کا جو جہاد ہے، اندر کے لیے جو کوشش ہے، اس میں ایک انسان کا نفس امارہ مغلوب ہو جاتا ہے اور انسان کی اصل حیثیت نفس مطمئنہ کی غالب آ جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں رب العزت فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بنایا ہے جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ یہ نسبت گھروں میں بیٹھنے والوں کی ہے۔ گھر میں بیٹھنے والوں کی نسبت گھر سے نکلنے والوں، اللہ تعالیٰ کی خاطر مال لگانے والوں، اس کی راہ میں اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا ہے۔ یہ جان سے جہاد ہے۔ ایک تو ہے جان نچھاور کر دینا، اور ایک جہاد قوت شہوت اور قوت غضب کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان کے بدن کے اندر جاری ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جہاد بھی بڑے جہاد کی تیاری کے لیے ضروری ہے۔ اس جہاد میں اگر انسان فتح حاصل کرے تو یہ جہاد اکبر ہے، یعنی بڑا جہاد۔ اگر عقل بہادری کے جوہر نہ دکھائے تو اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص سے کہا جائے گا، اے خبیث چرواہے، تو نے گوشت کھایا، دودھ پیا، مگر گمشدہ کا پتہ نہ لگایا، شکستہ کو صحیح نہ کیا، آج میں تجھ سے انتقام لوں گا۔ چرواہا کون ہے؟ ناظم ہے، حکمران ہے۔ کس پر؟ بکریوں پر۔ جیسے ایک چرواہا اپنی تنخواہ وصول کرتا ہے، گوشت کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، یعنی فوائد تو سارے حاصل کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بکری گم ہو جائے تو گمشدہ کا پتہ نہیں لگاتا۔ اگر کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ جائے، اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اس نقصان کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے چرواہے سے، ایسے ناظم، ایسے حاکم سے انتقام لینا ہے۔ اسی طرح عقل اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوگی۔ کیوں نہیں گمشدہ کا لاپتہ، گمشدہ کا پتہ چلایا؟ انسان کے اندر سے کیا چیز گم ہو جاتی ہے جانتے ہیں؟ انسان غافل ہو جاتا ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق میں پردہ حائل ہو گیا ہے، دراصل یہ پردہ عقل پر پڑتا ہے۔ انسان سوچ نہیں سکتا،
ریزننگ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں اسی جہاد اکبر کی طرف اشارہ کیا ہے، جب فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ گئے ہیں۔ چھوٹا جہاد دشمن سے براہ راست آمنے سامنے لڑا جا سکتا ہے، اور بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف لڑا جانے والا ہے۔ اپنے نفس کے خلاف لڑی جانے والی جنگ بڑی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ساری زندگی جاری رہے گی، اس کا کوئی آخر ہے ہی نہیں۔ یہ دو مثالیں ہیں۔ ہم نے پہلی مثال دیکھی تھی کہ قلب بادشاہ ہے، دوسری مثال میں دیکھا کہ عقل ہے بادشاہ، لیکن عقل اور قلب بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہے۔ جب ہم اس ٹرمینالوجی میں دیکھتے ہیں تو عقل سے مراد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور قلب کیا ہے؟ قلب سے بھی یہی مراد ہے۔ تیسری مثال ہم دیکھتے ہیں جیسے عقل ایک سوار ہے جو شکار کے ارادے سے نکل کر جا رہا ہے، شہوت اس کا گھوڑا ہے، خواہشات انسان کو بھگاتی ہیں، اور غضب اس کا کتا ہے۔ کتا کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے، بھونکتا ہے، اور دشمن کو قریب نہیں آنے دیتا۔ اب اگر وہ سوار اپنے فن میں ماہر ہو، کس فن میں؟ شکار کرنے میں۔ گھوڑا سیدھا ہو، ہوا ہو۔ گھوڑا کیا ہے؟ یعنی شہوت۔ شہوت اگر کنٹرول میں ہو اور کتا بھی تعلیم یافتہ ہو، یعنی غضب کو بھی کنٹرول میں رکھا ہوا ہو، ایسے قوت غضب کو سکھانے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ قوت غضب اور قوت شہوت کو ہینڈل کرنے کے لیے ٹرینڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور قوت شہوت بھی کنٹرول میں ہو اور قوت غضب بھی تعلیم یافتہ ہو تو یہ شکاری اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شکار کر کے ہی لوٹے گا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شکاری خود بھی شکار کے فن سے ناواقف ہے، گھوڑا موزور ہے، کتا دیوانہ ہے۔ ویسے عام طور پر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، خود شکار کرنا نہیں آتا، گھوڑا موزور ہے، کتا دیوانہ ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کامیاب ہے۔ اگر وہ صحیح سلامت واپس آ جائے تو غنیمت۔ سوار کی ناواقفیت انسان کی جہالت ہے۔ انسان کو یہ نہیں پتا کہ میرا مقصد زندگی کیا ہے، میں کیوں آیا، میں نے دنیا میں کیا کرنا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی کتاب سے ناواقف ہے، اور گھوڑے کی سرکشی دراصل شہوت ہے، خواہشات کا غلبہ ہے، اور کتے کی دیوانگی غصے کے غلبے کی مثال ہے۔ کتا دیوانہ ہے، کیا یہ بات سمجھ آئی کہ دل کا معاملہ کیسے خراب ہوتا ہے؟ انسان خراب کیسے ہوتا ہے؟ یہ مثال سادہ سی نہیں ہے، 3 چیزوں کی مثال ہے۔ ایک سوار، دوسرا سواری یعنی گھوڑا، تیسرا کتا۔ سوار اگر ناواقف ہے تو کام خراب ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا علم نہیں، اور دوسری طرف یہ کہ خواہشات کا غلبہ ہے اور کتا دیوانہ ہے، یعنی غضب غصہ بھی بہت زیادہ ہے، کوئی چیز کام آنے والی نہیں، تو ایسا شخص اپنی ہی آگ میں بھسم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر تو وہ کر رہا ہے، لیکن جہنم میں جانے کے لیے۔ انسانی دل کے حوالے سے اگر دیکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حیوانات کو بھی حاصل ہیں اور انسان کو بھی۔ مثال کے طور پر خواہش جانور کے اندر بھی ہوتی ہے اور انسان کے بھی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کتے کے اندر خواہش کتنی بڑی ہوئی ہے، حرص تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے، بلی کے اندر خواہش ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے بلی کو آبزرو کیا؟ جب وہ چوہے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، بلی کی قدموں کی چاپ کبھی سنی؟ پتہ ہی نہیں چلنے دیتی، آہستہ آہستہ سامنے آتی ہے۔ کبھی آپ نے مکڑی کو دیکھا ہے کیسا داؤ چلاتی ہے کہ جالے کے اندر پھنسی ہوئی مکھی یا مچھر کو پتہ ہی نہ چلے اور وہ اچانک ان پر شب خون مار دے۔ کیا آپ نے ایک مکڑی میں، ایک کتے میں، ایک بلی، ایک شیر میں رویے کی اس تبدیلی پر غور کیا ہے؟ آپ نے کبھی اینیمل ورلڈ دیکھا ہے، نیشنل جیوگرافک، کہ شکاری جانور کیسے ایک دوسرے کا شکار کرتے ہیں؟ کون سی چیز انہیں اتنا ماہر بناتی ہے؟ اندر سے کیا اٹھتا ہے؟
ख्वाहिश की शिद्दत, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू डिज़ायर्स। तो ख्वाहिशात की वजह से एक तब्दीली आती है। ये ख्वाहिश इंसानों में भी होती है और जानवरों में भी होती है। इसी तरह से गुस्सा है। क्या कभी किसी शेर को गुस्सा आया? फिर वो क्या करता है? दहाड़ता है, अपने शिकार के ऊपर टूट पड़ता है। कभी किसी भेड़िए को गुस्सा आता है? कुत्ते को गुस्सा आता है? कुत्ता तो गुस्से में पागल ही हो जाता है, दीवाना हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर ख्वाहिश इंसानों में है तो हैवानों में भी है। तो गुस्सा भी इंसानों के साथ साथ हैवानों में भी है। जैसे इंसानों के ज़ाहिरी और बातिनी हवास हैं, ऐसे ही जानवरों के भी हैं। ज़ाहिरी हवास का तो हमें पता चलता है कि वो भी चख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जानवरों के बातिनी हवास कैसे हैं? मसलन आप देखें, आप क्या सोचते हैं कि जानवर के जहन में कैसे ख्याल आता होगा? मसलन एक शेर अगर एक बकरी या हिरन को देख ले तो क्या उसके जहन में कोई ख्याल आएगा? बकरी को पकड़ लूँ, उसके शिकार का ख्याल आता है। जब वो इसके पीछे भागता है तो वो बात उसके हाफ़ज़े में आती है। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें इन जानवरों और हमारे दरमियान कॉमन है। जैसे इनके ज़ाहिरी हवास हमारे भी हैं, ऐसे ही कुछ बातिनी हवास उनके भी हैं और हमारे भी हैं। कहते हैं कि घोड़ा अपनी दुश्मनी को भूलता नहीं है, और ऐसे ही ऊँट नहीं भूलता, ऐसे ही सांप भी कभी नहीं भूलता। इसका मतलब क्या है? जो ख्याल उनके जहन में आ जाए उसको अपने अंदर पुख्ता करते ही रहते हैं। सोचते होंगे कि अब बदला लेना है, इंतकाम लेना है। नेशनल जियोग्राफिक पर शिकार होते हुए आपने देखा होगा कि किस तरह शिकार करने वाले जानवर इंतज़ार में रहते हैं कि कहाँ ज़रा सा माएँ गाफिल हों और उनके बच्चे झपट कर ले जाएं। कहीं उनके करीब ही ताक में रहते हैं और ख़याल के बग़ैर किसी को कैसे कोई ताक में रह सकता है? ये हाफ़ज़ा है, गौर व फ़िक्र है और सारे ख़यालात का जायज़ा है। फिर आगे देखें तो इसके साथ साथ एहसास है। ये हिस्स फ़कत मादी ख्वाहिश के पूरा करने के लिए है, लेकिन है सही। हम देख रहे थे कि सिमिलैरिटी है इंसानों में और जानवरों में। अभी तक हमने शिकार करने वाले जानवरों मसलन शेर, कुत्ते और बिल्ली को देखा, चाहे छोटा सा चूहा ही शिकार करती तो है, लेकिन आप देखें कि चूहे पर क्या बीतती है, चूहे को क्या ख़याल आता है। चूहा जब बिल्ली की आंखों को देखता है तो उसको समझ आती है, क्या समझ आती है, कैसे भागता है, उसके जहन में भी ख़याल आता है। ये सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जानवरों के अंदर भी एक जैसी ही हैं, यानी सिमिलर हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि जानवर ख्वाहिश और गज़ब पर लगाम नहीं डाल सकता और इंसान ने लगाम डालना है। इंसान और जानवरों में बुनियादी फ़र्क ही यही है कि इंसान लगाम डालेगा और जानवर लगाम नहीं डालेगा। जैसे देखें कि चूहा बिल्ली की नीयत को देखता है तो भाग खड़ा होता है, बकरी भेड़िए की नीयत को देखती है तो फिर भाग खड़ी होती है। हिरन देखता है कि शेर की शिकार करने की नीयत है तो वो चौकड़ियाँ भरता हुआ भाग खड़ा होता है। फ़र्ज़ करें अगर आपको ये पता चले कि कोई सांप आपके कमरे के अंदर दाखिल हो गया है तो फिर आप क्या करेंगे? यकीनन फ़ौरी तौर पर आपको नुकसान का एहसास हो जाएगा और आप ख़ुद को बचाने की कोशिश करेंगे। सेकंड्स के अंदर सारा काम हो जाएगा। जो चीज़ इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है इंसान उसे फ़ौरन समझ जाता है। हत्ता के जानवर भी ज़िंदगी बचाने के लिए इस मामले में पूरा शऊर रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने हिस्स दे रखी है, उस तरह हमें पता चलता है कि ज़ाहिरी और बातिनी हवास इंसानों में भी मौजूद हैं और जानवरों के अंदर भी। इसी वजह से तो जानवर भी अपने नुकसान का इदराक करते हैं जैसे इंसान करता है, और जानवर भी अपना नफ़ा का सोचते हैं जैसे इंसान सोचता है। आप जानवरों के बच्चों की पैदाइश और निगहदाश्त के मामले को देखें कि एक अपने नुकसान का अंदाज़ा लगाता है। मसलन छोटी सी चिड़िया को देखें, जब कभी उसका छोटा सा बच्चा
نیچے گر جاتا ہے تو دیکھیں چڑیا کے ساتھ کیا بیتتی ہے، اس بیچاری کی بے قراری پریشانی کا اندازہ لگائیں کہ اس کا کیا خیال ہوگا۔ آپ نے کبھی مرغی کو دیکھا ہے؟ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ اتنی چھوٹی آنکھیں بلی کو دیکھتی ہیں کہ یہ میرے بچوں کی طرف آ رہی ہے تو اپنے پر کھول لیتی ہیں، اگرچہ اس کو پتہ ہے کہ بلی پنجہ بھی مار سکتی ہے۔ اتنا اس میں غضب بھڑکتا ہے کہ بلی پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ اتنے چھوٹے سے دماغ کے اندر اتنا غصہ بھڑکا کہ اس نے اپنے مخالف، اپنے دشمن پر حملہ کر دیا۔ ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں ایک مرغا تھا۔ جب بچوں نے اسے بہت بادام کھلائے اور بہت زیادہ طاقتور ہو گیا اور پھر بچوں کا دشمن ہو گیا، جو ہی بچے قریب آتے تو اس کی نظریں بہت ہی خونخوار ہو جاتی تھیں۔ ہم نے رکھا بھی اس کو آبزرویشن کے لیے تھا، کیونکہ جانوروں کے رویے کو دیکھ کر انسان کو رویے اسٹڈی کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ میری ایک کزن تھی، اس کے اوپر وہ مرغا چھپٹا تو اس کی گال سے گوشت نکال کر لے گیا۔ شکر ہے کہ آنکھ بچ گئی۔ اس موقع پر وہ مرغا مجھے غضب کی بھرپور تصویر نظر آیا۔ پتہ نہیں اس نے کیا سوچا ہوگا کہ یہ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں یا میرے خلاف کچھ کریں گے۔ کچھ نہ کچھ تو خیال اس کے ذہن میں آیا ہوگا۔ وہ رب کیسا ماہر ہے، کیسے ہر مخلوق بنائی، کیسے ظاہری و باطنی حواس دیے، یعنی پیدا کیا تو ہر چیز بھی ساتھ ہی عطا کر دی۔ لیکن ہم جو چیز اسٹڈی کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جانور اور انسان کے رویے میں فرق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ: ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے بلکہ وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر جانوروں جیسی بھی سمجھ نہیں رہی کہ جانور جیسی زندگی گزارتے ہیں ویسی ہی گزار لیں۔ جیسے کتا اپنے مالک کا وفادار ہے لیکن انسان رب کا وفادار نہیں بنتا، اس کی وفاداری میں خلل آ جاتا ہے، کھوٹ آ جاتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جو انسان شعور سے کام نہیں لیتا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو دل کے ساتھ متعلق دو امور ہیں جو بحیثیت انسان کے اس کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ جانور اس کو قدرتی طور پر اپنے اندر رکھتا ہے اور ان امور میں سے ایک علم ہے اور دوسرا ارادہ۔ علم کتنا؟ مثلا ایک مرغے کا علم ظاہر ہے، اس کے حالات و واقعات کے مطابق ہے، ایک بلی کا علم اس کے حالات و واقعات کے مطابق ہے، لیکن جو انسان کا علم ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ اب کچھ چیزیں تو اس کے اندر موجود ہیں اور کچھ چیزیں اسے ایکسٹرنلی حاصل کرنی ہیں، جیسے وحی کا علم اور وحی کی وضاحت کا علم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا علم۔ دوسری چیز ہے ارادہ۔ آپ جانوروں کے اندر دیکھیں، ارادے کی قوت جانوروں کے اندر بھی ہے، ویسے جانور کا ارادہ زیادہ اسٹرانگ ہے، جو کچھ کرنے کی وہ نیت کر لے پھر باز نہیں آتا۔ جانوروں کی گردن میں پٹے ڈال کر کیوں رکھتے ہیں؟ ان کو ان کے ارادے سے باز رکھنے کے لیے۔ ہم پٹے ڈالتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتے۔ ان کے دل میں ایک دفعہ خیال آ گیا، ایک دفعہ من میں جو سما گئی، بس انہوں نے ہٹنا نہیں۔ کبھی آپ نے بیل کو دیکھا ہے؟ کیا وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اب کہاں مارنا ہے اور کس کو مارنا ہے؟ بس اس کو یہ پتا ہے کہ غصہ آ گیا، اب اس نے جب تک اپنے مخالف یعنی حریف کو مار نہیں ڈالنا اس کو چین نہیں آئے گا، مارے گا اور مارتا ہی چلا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس بیل کے اندر عقل کی بہت کمی ہے، لیکن اگر ایک انسان بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کر لے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے اندر بھی عقل کی، شعور کی، علم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایک مثبت ارادہ نہیں بنتا۔ جو علم انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رویے یعنی خلق درست کرنے کے لیے چاہیے، وہ کس چیز کا علم ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات معرفت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اور پھر آخرت کے حقائق کا، انجام کا علم ہے۔ یہ چیزیں محسوسات سے ماورا ہیں۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول
اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی معرفت اور آخرت کے حقائق کا علم کتنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس علم کے بغیر ہمارا ارادہ نہیں ہوگا کہ کامیاب ہو جائیں یا ناکامی سے بچ جائیں۔ اس لیے علم کی ضرورت ہے۔ ارادے سے یہاں مراد یہ ہے کہ جب انسان کسی کام کے انجام پر نظر ڈالتا ہے تو اس میں کوئی بہتری اسے نظر آتی ہے، فائدہ نظر آتا ہے تو انسان اس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، یا کسی کام میں خرابی نظر آتی ہے تو انسان اس کام سے رکنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ نارملی انسان دو چیزوں میں فرق نہیں کر پاتا، اور وہ ہیں خواہش اور ارادہ۔ مثلا انسان کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے، تو یہ ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ خواہش ہے۔ ارادہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ علم کی بنیاد پر، انجام کی بنیاد پر۔ ارادہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان سوچ سمجھ کر آخرت کی کامیابی کے لیے یا ناکامی سے بچنے کے لیے طے کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو یہ ارادہ ہے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہوت یعنی خواہش والا ارادہ تو جانوروں میں بھی موجود ہے، لیکن علم کے مطابق جو ارادہ ہے یہ صرف انسان میں ہے، یہ انسان کی خاصیت ہے۔ اب ہم اسے مثال سے سمجھتے ہیں۔ انسان کی خواہش ہے نا کہ وہ اچھا کھانا کھائے۔ آپ نے اصحاب کہف کو دیکھا کہ کتنے سال سے سو رہے ہیں، 300 سال سوئے رہے، لیکن اٹھے ہیں تو خواہش کس چیز کی تھی؟ اچھا کھانا کھا لیں۔ ترجمہ: اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لے آئے۔ یعنی انسان کی یہ خواہش ختم نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی دیر موت کی نیند سوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے یہ خواہش اندر ڈال دی ہے۔ اچھا کھانا کھانا کوئی بری بات نہیں ہے، انسان کا حق ہے، لیکن فرض کریں کہ ڈاکٹر نے روک دیا کہ آپ نے یہ اچھا کھانا نہیں کھانا۔ اب اندر ایک جنگ جاری ہے، ایک طرف خواہش ہے، ایک طرف عقل ہے۔ عقل کہتی ہے چھوڑو اور زیادہ تکلیف بڑھے گی، خواہش کہتی ہے پھر کب موقع ملے گا۔ خواہش اور عقل کے درمیان جنگ جاری ہے، اور عقل کے پاس اگر علم ہے تو عقل ون کر جاتی ہے، لیکن جب علم نہیں ہوتا تو خواہش ون کر جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عقل انسان کو علم کی بنیاد پر نقصان دہ چیزوں سے روکتی ہے، اور دوسری طرف ہم خواہش کو دیکھتے ہیں کہ نفع و نقصان کسی چیز کی اسے پرواہ نہیں، اندھا دھند معاملہ ہے کہ بس کر لو جو جی چاہے ہو جائے، انجام کی فکر ہے نہ ہی آغاز کی کوئی پرواہ ہے، بس کر جاؤ جو مرضی نتیجہ نکلے۔ یہ خواہش ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام جانتے ہیں کیا ہے؟ خواہش اور ارادے کو پہچاننا۔ علم نہیں ہوتا تو انسان فرق نہیں کرتا، اور انسان تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو تو خواہش غالب آ جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ارادہ ہمیشہ علم اور انجام کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے کہ جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ دیا، بھلا ہم کوئی بچے ہیں کہ ہمیں کسی نے چاکلیٹ یا آئس کریم کا لالچ دے دیا اور ہم نے یہ کام کر لیا، یا یہ ہے کہ ہم کوئی بچے ہیں کہ کوئی ہمیں ڈرائے اور ہم ڈر جائیں۔ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کے اندر اچھے گھر کی خواہش کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک نیچرل بات ہے، تو ضرورت ہے۔ میں نے کہا وہاں بھی تو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے نیچر کو سامنے رکھا ہے، تو آپ کو اختلافات کس چیز پر ہے؟ اصل میں یہ معاملہ یہ ہے کہ بات آج کے جدید پڑھے لکھے افراد کی ہو جنہوں نے وحی کا علم یعنی زندگی کی حقیقت نہیں پڑھی، بس کچھ الفاظ پڑھ لیے ہیں تو یہ سب جنت اور دوزخ کے بارے میں ایسی ہی باتیں کہتے ہیں۔ جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ارادہ کیوں ٹوٹتا ہے، نیکی کا ارادہ کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ انجام سامنے نہیں رکھا جاتا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی زبردست ٹیکنیک ہے کہ اس سوچ کو ختم کر دو
کہ آپ نے جانا کہاں ہے، انجام کیا ہونے والا ہے، نہ جنت رہے نہ دوزخ رہے، تو پھر ارادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، اگر نیکی کا کام نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ کے ذہن میں انجام کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی۔ کوئی کام اگر آپ جنت جانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک صاحب فہم انسان ہیں کہ اپنے انجام کو سامنے رکھ کر، یعنی کسی نقصان سے بچنے کے لیے اور کسی فائدے کے لیے کسی کام کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انجام کو سوچے بغیر تو ارادے کرنے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کا یہی علم تو ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر انسان کوئی کام کر لے، یا اللہ تعالیٰ کی محبت میں، یا اللہ تعالیٰ کی رضا کو جنت کی صورت میں سامنے رکھے، یا اللہ تعالیٰ کے غضب کو جہنم کی صورت میں سامنے رکھ لے اور اس سے بچنے کے لیے ہی کام کر لے، تب ارادہ بنتا ہے۔ کسی نے کہا ہے، ارادے باندھتا ہوں، باندھ کر پھر توڑ دیتا ہوں۔ کیوں توڑتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ ذہن انتشار کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسے ذہن میں انجام واضح نہیں ہوتا، اپنی منزل کو سامنے نہیں رکھتا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا مسئلہ ہے۔ انجام کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں یا بغیر سوچے سمجھے؟ طالبات بھول جاتے ہیں۔ اساتذہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی تقدیر میں رکھ دیا کہ آدم بھولتا ہے، جیسے قرآن نے بتایا کہ آدم بھول گیا، آدم بھولتا ہے اور قرآن یاد دلاتا ہے، قرآن نصیحت ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، یقیناً یہ تذکرہ ہے۔ اس لیے علمی مجالس میں آنا، سیکھنا، یاد کرنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ضروری ہے تاکہ بھولے ہوئے انسانوں کو یاد دلا دیں۔ اب یہ بات سمجھ آئی کہ ہم نے سیکھنے، سکھانے اور یاد دلانے کے لیے یہ سب کام کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ آدم کی اولاد بھولتی ہے۔ بنات آدم اور ابن آدم بھولتے ہیں کیونکہ ماں باپ جو بھول گئے تھے۔ تو یہ علم یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ نصیحت کون قبول کرتا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اساتذہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کو نصیحت تک لے آتا ہے۔ نصیحت کی وجہ سے انسان اور زیادہ خوف کھاتا ہے۔ یہ ڈر تو نعمت ہے، اس ڈر کی وجہ سے انسان کا رویہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس خوف کے بغیر انسان تو سدھر ہی نہیں سکتا۔ یہ خوف انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا، اس کے لیے پیغمبر بھیجے، وحی کا علم دیا، پیغمبروں نے سکھایا، اور علم کے لیے انسان کے ساتھ کیا چیز ضروری قرار دی کہ ارادہ ضرور کرنا ہے۔ ہم نے حسن اخلاق کو پڑھا تو کیا دیکھا تھا کہ ضروری چیز کیا ہے؟ حسن نیت، ارادہ، اور ارادے ٹوٹتے ہیں کیونکہ انجام یاد نہیں رہتا۔ انسان کی خواہش کے لیے اگر عقل کی لگام نہ ہوتی تو انسان آج کیا ہوتا؟ عقل علم کی وجہ سے ہی صحیح رہنمائی کرتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادے کی تخلیق نہ کرتا تو اس کی وجہ سے عقل کی تخلیق کا مقصد فوت ہو جاتا، پھر عقل کا فائدہ ہی نہ رہتا۔ عقل سے انسان ارادہ کرتا ہے۔ علم اور ارادہ ایسے امور ہیں جو جانوروں میں نہیں پائے جاتے، اگرچہ جانوروں میں قوت شہوت بھی موجود ہے، قوت غضب بھی موجود ہے، لیکن علم میں علم اور ارادہ نہیں ہوتا۔ طالبات کے احساسات اور اساتذہ کا جواب۔ طالبہ، جب تک ہم انجام کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم اچھا ارادہ نہیں کر سکتے، اور انسان اور جانوروں میں جو فرق ہے علم اور ارادے کا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے۔ اساتذہ، ہاں، ہم انجام کو سوچے بغیر اچھا ارادہ نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ علم کی دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، اگر آپ ارادہ کر لیں
تو یہ دعوت کس چیز کی ہے؟ کامیابی کی۔ تو کیا اب یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کی دعوت کامیاب ہونے کی دعوت ہے، کہ آپ زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ علم حاصل کر لیں، آپ جنت جانے کا ارادہ کر لیں، آپ غلطیوں سے بچنے کا ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور خوشخبریاں دیں گے اور انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ طالبہ، خواہش اور ارادے میں فرق کرنا ہے، پہلے یہ بات پتہ نہیں تھی۔ اساتذہ، یہ بات کلیئر ہو گئی؟ عام طور پر تو یہی ذہن میں آتا ہے نا کہ یہی ہمارا ارادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن مجید میں؟ ہم نے آدم کو ارادے میں کمزور پایا۔ شیطان ارادے پر ضرب لگاتا ہے اور پھر ارادے میں کمزوری آتی ہے، کبھی خواہش اور ارادہ مکس اپ کر دیتا ہے، کبھی ارادہ کمزور کر دیتا ہے۔ ارادہ کمزور کہاں سے ہوتا ہے؟ علم نہیں حاصل کرنے دیتا، علم کو استعمال نہیں کرنے دیتا، علمی مجالس سے دور کرتا ہے۔ یہ دراصل شیطان کے وار ہیں، ان کو پہچانیں۔ اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے اور دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ طالبہ، ایک پوائنٹ جو مجھے بہت اچھا لگا ہے، چینج ان بیہیویئر ڈیو ٹو ڈیزائر، کہ اب اگر اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پیچھے کون سی ڈیزائرز ہوں گی یا کون سے موٹیوز ہوں گے جو ہمارے رویے کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ۔ طلبہ، عقل اور خواہش کے درمیان جنگ جاری رہتی ہے، اور جب علم آتا ہے تو عقل ون کر جاتی ہے۔ اساتذہ، الحمدللہ، کیونکہ عقل ارادہ کر لیتی ہے۔ طالبہ، آج یہ پڑھا ہے کہ انجام سامنے رکھنا ہے، اگر یہ سامنے ہوگا تو پھر ہی ارادہ بنے گا۔ نیکی اور ارادے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اساتذہ، ہاں، یہ علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، اگرچہ اندر ٹھہرتا نہیں ہے، لیکن جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کے بغیر تو ہم ارادہ ہی نہیں کر سکتے، پھر انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ طالبہ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن کا پڑھنا اور یہ میری خواہش تھی، تو کیا آپ یہ خواہش یا یہ ارادہ ہے؟ اساتذہ، یہ خواہش ایک پازیٹیو ڈیزائر تھی۔ شہوت اسے کہتے ہیں جو چیز رب سے دور لے جانے والی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ خواہش ایک درجے میں آ کر انسان کی تمنا بن جاتی ہے، تمنا سے آرزو بنتی ہے، اور آرزو سے ارادہ بنتا ہے۔ شوق، طلب، تڑپ جتنا زیادہ بڑھتی ہے اتنا زیادہ انسان ہر رکاوٹ کو عبور کر جاتا ہے۔ طلبہ، کسی اچھے رویے کا، اچھے کام کا ارادہ کریں تو وہ مستقل نہیں رہتا، یعنی کچھ عرصے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اساتذہ، انجام سامنے رکھنے والی فائلز ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، انجام کو ہر وقت سامنے نہیں رکھتے، اس کو سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ چیزیں سیکھیں گے پھر رویہ تبدیل ہوگا انشاءاللہ، پھر مستقبل مزاجی آئے گی۔ جیسے ہم اخلاق کی فیلڈ میں استقامت کو پڑھیں گے تو آپ کا ذہن انشاءاللہ بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوگا، شرح صدر نصیب ہوگی کہ استقامت کیسے آتی ہے۔ طالبہ، ارادہ تو کرتے ہیں کہ غصہ نہ کریں، لیکن ہو جاتا ہے۔ اساتذہ، غصے کے انجام پر نظر نہیں رکھتے کہ غصے کا انجام کیا ہے۔ جب انجام بھول جاتا ہے تو وقتی طور پر انسان غصہ کر جاتا ہے۔ جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے پھر انسان کو سمجھ کب آتی ہے؟ عقل تو مغلوب ہو گئی، پھر انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کیا کروں، اس لیے وہ اپنا جائزہ بھی نہیں لے سکتا۔ طالبہ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر ارادہ کر لیتی ہوں تو وہ اتنا زیادہ حاوی ہو جاتا ہے کہ مجھے مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ کیسے ہوگا۔ اساتذہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں جس کی تمنا کی راہ میں شیطان رکاوٹ نہ بنا ہوگا۔ ایک تمنا کے پورا ہونے کے لیے، امپلیمنٹ ہونے کے لیے شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ۔
جب آپ ارادہ کر لو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، ہمت مانگو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہمت بھی عطا کرتے ہیں، اسباب پیدا کرتے ہیں۔ طالبہ، میں نے پڑھنا ہوتا ہے تو جب میں یہ سوچ لوں کہ انشاءاللہ آج رات دیر تک بیٹھ کر پڑھنا ہے تو بیٹھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی کام نکل آتا ہے، بہت دیر ہو جاتی ہے، پھر میں کہتی ہوں کہ اب نہیں ہوگا، پھر صبح کریں گے، پھر صبح کرتے کرتے لیٹ ہو جاتا ہے۔ اساتذہ، تمنا کے درمیان شیطان حائل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ اگر سورہ الاعراف کا ترجمہ ایک آیت کا، اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، وہ کچھ سننے والا اور جاننے والا، وہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ اگر اس وقت یہ کہہ دیں کہ کیسے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کرنا، یا اللہ تعالیٰ اگر آپ حکم دیں تو بھلا کیسے نہیں ہوگا، آپ کی کیفیت ہی بدل جائے گی۔ طالبہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں کرنا نہیں آتی۔ اساتذہ، آ جائیں گی، ایسے ہی آئیں گی، وجوہات آپ سے کہی جاتی ہیں، وہ جو بات آپ سے کہی جاتی ہے وہ کرنا شروع کر لیں، آ جائے گا انشاءاللہ۔ طالبہ، ارادہ ہوتا تو ہے لیکن پختہ نہیں ہوتا اور کام نہیں ہو پاتا، ایسا کیوں ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ جنت اور جہنم کا تصور بنانا ہے، جنت کا تصور تھوڑا سا تھا، لیکن یہ کہ وہ پختہ نہیں ہو پایا کہ میں اس کو لکھوں، اور جہنم کی بات ذہن میں آ ہی نہیں رہی تھی کہ نہیں، یہ تو میرے لیے ہے ہی نہیں۔ اساتذہ، ایکچولی بات یہ ہے کہ انسان کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں دو طرح سے کوئی بات آتی ہے، یا اس کا رائٹ ہیمسفیئر کھل جاتا ہے یا لیفٹ۔ اگر ایک انسان ابتدا میں اپنے آپ کو میسج دے لے کہ یہ بھی کوئی بات ہے، اتنا سا کام ہے، یہ تو انشاءاللہ کام پازیٹیولی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ایکچولی انالیٹیکل مائنڈ کو کھول لیں کہ یہ نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہوگا، اب کیونکہ انسان ہار گیا ہے، اس نے اپنی عقل کو پہلے ہی ہرا دیا ہے، ارادہ ختم کر دیا ہے، ارادہ ہے ہی نہیں، تو وہ کام نہیں ہوتا۔ طلبہ، شہوت اور غضب اگر غالب ہو جائے تو وہ نفس امارہ ہوتا ہے، اور اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو پھر نفس مطمئنہ کی طرف سفر ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ کی خصوصیات میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ نفس مطمئنہ کو کام کر کے خوشی نصیب ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ اگر میں کنٹرول کر بھی لوں تو خوشی کا عنصر نہیں ہوتا۔ اساتذہ، اس لیے کہ انجام سامنے نہیں ہوتا، اصل میں انجام ہی کی فائل اڑتی ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے بات وہی آئے گی کہ آخرت کی یاد نہیں، آخرت کی سوچ نہیں کہ جانا کہاں ہے، کیا ملا۔ ایک کام کرنے کے بعد انسان کا شعور یہ چاہتا ہے کہ پتہ لگے کہ اب کیا فائدہ ہوا، وہ بات تو آتی ہی نہیں، تو سیٹسفیکشن کہاں سے آ جائے گی؟ سیٹسفیکشن انجام کی وجہ سے آتی ہے۔ آپ اس آیت میں دیکھیں رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اے اطمینان والی جان، لوٹ چلو اپنے رب کی طرف، وہ آپ سے راضی اور آپ اس سے راضی۔ دنیا میں یہی خواہش ہے کہ انسان رب سے راضی ہو جائے۔ راضی کس بنیاد پر؟ کہ رب نے میری خاطر کیا کیا اور میں اب رب کی خاطر کیا کر رہا ہوں۔ اور آپ اطمینان کا راستہ دیکھیں۔ ایک اور سورت میں الفجر کا ترجمہ: میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہاں شامل ہوں؟ اب جو ایمان والا حلقہ ہے اس میں شامل ہو جائیں۔ اکیلے جنت نہیں جا سکتے، اجتماعی طور پر یہ کام کرتے ہوئے ہی جنت جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، میں نے تو اپنے گھر میں داخل ہونا ہے۔ گھر میں تو داخل ہونا ہی ہے، گھر کے لیے ہی تو تیاری کرنی ہے۔
گھر اچھے بنانے کے لیے ہی تو یہ ٹریننگ پروسیس ہے۔ جنت میں داخل کے لیے یہی راستہ ہے۔ لوگوں نے بیچ میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کے، ایمان والوں کے درمیان رہتے ہوئے، ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے، جدوجہد کرتے ہوئے، کوششیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سفر جاری رکھیں گے، پھر جنت ملے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس بک کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے خواہش سے ارادے تک، اور اس کا ابتدائیہ پڑھیں گے۔ وہ رب کیسا ماہر ہے، کیسی مخلوق بنائی، کیسی ظاہری اور باطنی حواس دیے، یعنی پیدا کیا تو ہر چیز بھی ساتھ ہی عطا کر دی۔ انسان نارملی دو چیزوں میں فرق نہیں کر پاتا، اور وہ ہے خواہش اور ارادہ۔ انسان کے اندر خواہش اور عقل کے درمیان مستقل ایک جنگ جاری ہے، ایک طرف عقل اور دوسری طرف خواہش۔ عقل کے پاس اگر علم ہے تو عقل ون کر جاتی ہے، لیکن جب علم نہیں ہوتا تو خواہش ون کر جاتی ہے۔ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ خواہش اور ارادے کو پہچاننا۔ علم نہیں ہوتا تو انسان فرق نہیں کر پاتا، اور تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو تو خواہش غالب آ جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ارادہ ہمیشہ علم اور انجام کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ارادے ٹوٹتے ہیں کیونکہ انجام یاد نہیں رہتا۔ انسان کی خواہش کے لیے اگر عقل کی لگام نہ ہوتی تو انسان آج کیا ہوتا؟ عقل علم کی وجہ سے ہی صحیح رہنمائی کرتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادے کی تخلیق نہ کرتا تو اس کی وجہ سے عقل کی تخلیق کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ عقل سے انسان ارادہ کرتا ہے، انسان کے اندر علم اور شعور کی کمی کی وجہ سے اس کا مثبت ارادہ نہیں بن پاتا۔ جو علم انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رویے یعنی خلق کو درست کرنے کے لیے چاہیے، وہ کس چیز کا علم ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت اور آخرت کے حقائق کے انجام کا علم ہے۔ یہ علم ہونا ضروری ہے کیونکہ اس علم کے بغیر ارادہ نہیں ہوگا۔ ارادہ کیوں ٹوٹتا ہے؟ نیکی کا ارادہ کیوں نہیں بنتا؟ ارادہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ خواہش اور ارادے میں کیسے فرق کیا جا سکتا ہے؟ ارادے کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات اب ہم پڑھیں گے۔ طالبہ، میں نے پڑھنا ہوتا ہے تو جب میں یہ سوچ لوں کہ انشاءاللہ آج رات دیر تک بیٹھ کر پڑھنا ہے تو بیٹھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی نہ کوئی کام نکل آتا ہے، بہت دیر ہو جاتی ہے، پھر میں کہتی ہوں کہ اب نہیں ہوگا، پھر صبح کریں گے، پھر صبح کرتے کرتے لیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ڈر تو نعمت ہے، اس ڈر کی وجہ سے انسان کا رویہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس خوف کے بغیر انسان تو سدھر ہی نہیں سکتا۔ یہ خوف انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا، اس کے لیے پیغمبر بھیجے، وہی کا علم دیا، پیغمبروں نے سکھایا، اور علم کے لیے انسان کے ساتھ کیا چیز ضروری قرار دی کہ ارادہ ضرور کرنا ہے۔ ہم نے حسن اخلاق کو پڑھا تو کیا دیکھا تھا کہ ضروری چیز کیا ہے؟ حسن نیت، ارادہ، اور ارادے ٹوٹتے ہیں کیونکہ انجام یاد نہیں رہتا۔ انسان کی خواہش کے لیے اگر عقل کی لگام نہ ہوتی تو انسان آج کیا ہوتا؟ عقل علم کی وجہ سے ہی صحیح رہنمائی کرتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادے کی تخلیق نہ کرتا تو اس کی وجہ سے عقل کی تخلیق کا مقصد فوت ہو جاتا، پھر عقل کا فائدہ ہی نہ رہتا۔ عقل سے انسان ارادہ کرتا ہے۔ علم اور ارادہ ایسے امور ہیں جو جانوروں میں نہیں پائے جاتے، اگرچہ جانوروں میں قوت شہوت بھی موجود ہے، قوت غضب بھی موجود ہے، لیکن علم میں علم اور ارادہ نہیں ہوتا۔ طالبات کے احساسات اور اساتذہ کا جواب۔ طالبہ، جب تک ہم انجام کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم اچھا ارادہ نہیں کر سکتے، اور انسان اور جانوروں میں جو فرق ہے علم اور ارادے کا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے۔ اساتذہ: ہاں، ہم انجام کو سوچے بغیر اچھا ارادہ نہیں کر سکتے۔
اب آپ دیکھیں کہ آپ علم کی دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، اگر آپ ارادہ کر لیں تو یہ دعوت کس چیز کی ہے؟ کامیابی کی۔ تو کیا اب یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کی دعوت کامیاب ہونے کی دعوت ہے، کہ آپ زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہو جائیں، آپ علم حاصل کر لیں، آپ جنت جانے کا ارادہ کر لیں، آپ غلطیوں سے بچنے کا ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور خوشخبریاں دیں گے اور انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ طالبہ، خواہش اور ارادے میں فرق کرنا ہے، پہلے یہ بات پتہ نہیں تھی۔ اساتذہ، یہ بات کلیئر ہو گئی؟ عام طور پر تو یہی ذہن میں آتا ہے نا کہ یہی ہمارا ارادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن مجید میں؟ ہم نے آدم کو ارادے میں کمزور پایا۔ شیطان ارادے پر ضرب لگاتا ہے اور پھر ارادے میں کمزوری آتی ہے، کبھی خواہش اور ارادہ مکس اپ کر دیتا ہے، کبھی ارادہ کمزور کر دیتا ہے۔ ارادہ کمزور کہاں سے ہوتا ہے؟ علم نہیں حاصل کرنے دیتا، علم کو استعمال نہیں کرنے دیتا، علمی مجالس سے دور کرتا ہے۔ یہ دراصل شیطان کے وار ہیں، ان کو پہچانیں۔ اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے اور دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ طالبہ، ایک پوائنٹ جو مجھے بہت اچھا لگا ہے، چینج ان بیہیویئر ڈیو ٹو ڈیزائر، کہ اب اگر اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پیچھے کون سی ڈیزائرز ہوں گی یا کون سے موٹیوز ہوں گے جو ہمارے رویے کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ۔ طلبہ، عقل اور خواہش کے درمیان جنگ جاری رہتی ہے، اور جب علم آتا ہے تو عقل ون کر جاتی ہے۔ اساتذہ، الحمدللہ، کیونکہ عقل ارادہ کر لیتی ہے۔ طالبہ، آج یہ پڑھا ہے کہ انجام سامنے رکھنا ہے، اگر یہ سامنے ہوگا تو پھر ہی ارادہ بنے گا۔ نیکی اور ارادے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اساتذہ، ہاں، یہ علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، اگرچہ اندر ٹھہرتا نہیں ہے، لیکن جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کے بغیر تو ہم ارادہ ہی نہیں کر سکتے، پھر انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ طالبہ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن کا پڑھنا اور یہ میری خواہش تھی، تو کیا آپ یہ خواہش یا یہ ارادہ ہے؟ اساتذہ، یہ خواہش ایک پازیٹیو ڈیزائر تھی۔ شہوت اسے کہتے ہیں جو چیز رب سے دور لے جانے والی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ خواہش ایک درجے میں آ کر انسان کی تمنا بن جاتی ہے، تمنا سے آرزو بنتی ہے، اور آرزو سے ارادہ بنتا ہے۔ شوق، طلب، تڑپ جتنا زیادہ بڑھتی ہے اتنا زیادہ انسان ہر رکاوٹ کو عبور کر جاتا ہے۔ طلبہ، کسی اچھے رویے کا، اچھے کام کا ارادہ کریں تو وہ مستقل نہیں رہتا، یعنی کچھ عرصے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اساتذہ، انجام سامنے رکھنے والی فائلز ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، انجام کو ہر وقت سامنے نہیں رکھتے، اس کو سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ چیزیں سیکھیں گے پھر رویہ تبدیل ہوگا انشاءاللہ، پھر مستقبل مزاجی آئے گی۔ جیسے ہم اخلاق کی فیلڈ میں استقامت کو پڑھیں گے تو آپ کا ذہن انشاءاللہ بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوگا، شرح صدر نصیب ہوگی کہ استقامت کیسے آتی ہے۔ طالبہ، ارادہ تو کرتے ہیں کہ غصہ نہ کریں، لیکن ہو جاتا ہے۔ اساتذہ، غصے کے انجام پر نظر نہیں رکھتے کہ غصے کا انجام کیا ہے۔ جب انجام بھول جاتا ہے تو وقتی طور پر انسان غصہ کر جاتا ہے۔ جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے پھر انسان کو سمجھ کب آتی ہے؟ عقل تو مغلوب ہو گئی، پھر انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کیا کروں، اس لیے وہ اپنا جائزہ بھی نہیں لے سکتا۔ طالبہ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر ارادہ کر لیتی ہوں تو وہ اتنا زیادہ حاوی ہو جاتا ہے کہ مجھے مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ کیسے ہوگا۔ اساتذہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں جس کی تمنا کی راہ میں شیطان رکاوٹ نہ بنا ہوگا۔ ایک تمنا کے پورا ہونے کے لیے، امپلیمنٹ ہونے کے لیے شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حل
بتایا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ: جب آپ ارادہ کر لو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، ہمت مانگو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہمت بھی عطا کرتے ہیں، اسباب پیدا کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر انسان کوئی کام کر لے، یا اللہ تعالیٰ کی محبت میں، یا اللہ تعالیٰ کی رضا کو جنت کی صورت میں سامنے رکھے، یا اللہ تعالیٰ کے غضب کو جہنم کی صورت میں سامنے رکھ لے اور اس سے بچنے کے لیے ہی کام کر لے، تب ارادہ بنتا ہے۔ کسی نے کہا ہے، ارادے باندھتا ہوں، باندھ کر پھر توڑ دیتا ہوں۔ کیوں توڑتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ ذہن انتشار کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسے ذہن میں انجام واضح نہیں ہوتا، اپنی منزل کو سامنے نہیں رکھتا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا مسئلہ ہے۔ انجام کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں یا بغیر سوچے سمجھے؟ طالبات بھول جاتے ہیں، اساتذہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی تقدیر میں رکھ دیا کہ آدم بھولتا ہے، جیسے قرآن نے بتایا کہ آدم بھول گیا، آدم بھولتا ہے، اور قرآن یاد دلاتا ہے، قرآن نصیحت ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، یقیناً یہ تذکرہ ہے۔ اس لیے علمی مجالس میں آنا، سیکھنا، یاد کرنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ضروری ہے تاکہ بھولے ہوئے انسانوں کو یاد دلا دے۔ اب یہ بات سمجھ آئی کہ ہم نے سیکھنے، سکھانے اور یاد دلانے کے لیے یہ سب کام کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ آدم کی اولاد بھولتی ہے، بنات آدم اور ابن آدم بھولتے ہیں، کیونکہ ماں باپ جو بھول گئے تھے۔ تو یہ علم یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ نصیحت کون قبول کرتا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اساتذہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کو نصیحت تک لے آتا ہے۔ نصیحت کی وجہ سے انسان اور زیادہ خوف کھاتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ احساس ہے۔ یہ حس فقط مادی خواہش کے پورا کرنے کے لیے ہے، لیکن ہے صحیح۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ سملیرٹی ہے انسانوں میں اور جانوروں میں۔ ابھی تک ہم نے شکار کرنے والے جانوروں مثلاً شیر، کتے اور بلی کو دیکھا، چاہے چھوٹا سا چوہا ہی شکار کرتی تو ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ چوہے پر کیا بیتتی ہے، چوہے کو کیا خیال آتا ہے۔ چوہا جب بلی کی آنکھوں کو دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے، کیا سمجھ آتی ہے، کیسے بھاگتا ہے، اس کے ذہن میں بھی خیال آتا ہے۔ یہ صرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جانوروں کے اندر بھی ایک جیسی ہی ہیں، یعنی سملر ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جانور خواہش اور غضب پر لگام نہیں ڈال سکتا، اور انسان نے لگام ڈالنا ہے۔ انسان اور جانوروں میں بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ انسان لگام ڈالے گا اور جانور لگام نہیں ڈالے گا۔ جیسے دیکھیں کہ چوہا بلی کی نیت کو دیکھتا ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، بکری بھیڑیے کی نیت کو دیکھتی ہے تو پھر بھاگ کھڑی ہوتی ہے، ہرن دیکھتا ہے کہ شیر کی شکار کرنے کی نیت ہے تو وہ چوکڑیاں بھرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ فرض کریں اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ کوئی سانپ آپ کے کمرے کے اندر داخل ہو گیا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یقیناً فوری طور پر آپ کو نقصان کا احساس ہو جائے گا اور آپ خود کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ سیکنڈز کے اندر سارا کام ہو جائے گا۔ جو چیز انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے انسان اسے فوراً سمجھ جاتا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی زندگی بچانے کے لیے اس معاملے میں پورا شعور رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حس دے رکھی ہے، اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ظاہری اور باطنی حواس انسانوں میں بھی موجود ہیں اور جانوروں کے اندر بھی۔ اسی وجہ سے تو جانور بھی اپنے نقصان کا ادراک کرتے ہیں جیسے انسان کرتا ہے، اور جانور بھی اپنا نفع کا سوچتے ہیں جیسے انسان سوچتا ہے۔ آپ جانوروں کے بچوں کی پیدائش اور نگہداشت کے معاملے کو دیکھیں کہ ایک اپنے نقصان کا اندازہ لگاتا ہے
مثلاً چھوٹی سی چڑیا کو دیکھیں، جب کبھی اس کا چھوٹا سا بچہ نیچے گر جاتا ہے تو دیکھیں چڑیا کے ساتھ کیا بیتتی ہے، اس بیچاری کی بے قراری پریشانی کا اندازہ لگائیں کہ اس کا کیا خیال ہوگا۔ آپ نے کبھی مرغی کو دیکھا ہے؟ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ اتنی چھوٹی آنکھیں بلی کو دیکھتی ہیں کہ یہ میرے بچوں کی طرف آ رہی ہے تو اپنے پر کھول لیتی ہیں، اگرچہ اس کو پتہ ہے کہ بلی پنجہ بھی مار سکتی ہے۔ اتنا اس میں غضب بھڑکتا ہے کہ بلی پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ اتنے چھوٹے سے دماغ کے اندر اتنا غصہ بھڑکا کہ اس نے اپنے مخالف، اپنے دشمن پر حملہ کر دیا۔ ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں ایک مرغا تھا۔ جب بچوں نے اسے بہت بادام کھلائے اور بہت زیادہ طاقتور ہو گیا اور پھر بچوں کا دشمن ہو گیا، جو ہی بچے قریب آتے تو اس کی نظریں بہت ہی خونخوار ہو جاتی تھیں۔ ہم نے رکھا بھی اس کو آبزرویشن کے لیے تھا، کیونکہ جانوروں کے رویے کو دیکھ کر انسان کو رویے اسٹڈی کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ میری ایک کزن تھی، اس کے اوپر وہ مرغا جھپٹا تو اس کی گال سے گوشت نکال کر لے گیا۔ شکر ہے کہ آنکھ بچ گئی۔ اس موقع پر وہ مرغا مجھے غضب کی بھرپور تصویر نظر آیا۔ پتہ نہیں اس نے کیا سوچا ہوگا کہ یہ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں یا میرے خلاف کچھ کریں گے۔ کچھ نہ کچھ تو خیال اس کے ذہن میں آیا ہوگا۔ وہ رب کیسا ماہر ہے، کیسے ہر مخلوق بنائی، کیسے ظاہری و باطنی حواس دیے، یعنی پیدا کیا تو ہر چیز بھی ساتھ ہی عطا کر دی۔ لیکن ہم جو چیز اسٹڈی کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جانور اور انسان کے رویے میں فرق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ: ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے، بلکہ وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر جانوروں جیسی بھی سمجھ نہیں رہی کہ جانور جیسی زندگی گزارتے ہیں ویسی ہی گزار لیں۔ جیسے کتا اپنے مالک کا وفادار ہے، لیکن انسان رب کا وفادار نہیں بنتا، اس کی وفاداری میں خلل آ جاتا ہے، کھوٹ آ جاتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جو انسان شعور سے کام نہیں لیتا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو دل کے ساتھ متعلق دو امور ہیں جو بحیثیت انسان کے اس کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ جانور اس کو قدرتی طور پر اپنے اندر رکھتا ہے، اور ان امور میں سے ایک علم ہے اور دوسرا ارادہ۔ علم کتنا؟ مثلاً ایک مرغے کا علم ظاہر ہے، اس کے حالات و واقعات کے مطابق ہے، ایک بلی کا علم اس کے حالات و واقعات کے مطابق ہے، لیکن جو انسان کا علم ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ اب کچھ چیزیں تو اس کے اندر موجود ہیں اور کچھ چیزیں اسے ایکسٹرنلی حاصل کرنی ہیں، جیسے وحی کا علم اور وحی کی وضاحت کا علم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا علم۔ دوسری چیز ہے ارادہ۔ آپ جانوروں کے اندر دیکھیں، ارادے کی قوت جانوروں کے اندر بھی ہے، ویسے جانور کا ارادہ زیادہ سٹرونگ ہے، جو کچھ کرنے کی وہ نیت کر لے پھر باز نہیں آتا۔ جانوروں کی گردن میں پٹے ڈال کر کیوں رکھتے ہیں؟ ان کو ان کے ارادے سے باز رکھنے کے لیے ہم پٹے ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتے۔ ان کے دل میں ایک دفعہ خیال آ گیا، ایک دفعہ من میں جو سما گئی، بس انہوں نے ہٹنا نہیں۔ کبھی آپ نے بیل کو دیکھا ہے؟ کیا وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اب کہاں مارنا ہے اور کس کو مارنا ہے؟ بس اس کو یہ پتہ ہے کہ غصہ آ گیا، اب اس نے جب تک اپنے مخالف یعنی حریف کو مار نہیں ڈالنا اس کو چین نہیں آئے گا، مارے گا اور مارتا ہی چلا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس بیل کے اندر عقل کی بہت کمی ہے، لیکن اگر ایک انسان بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کر لے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے اندر بھی عقل کی، شعور کی، علم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایک مثبت ارادہ نہیں بنتا۔ جو علم انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رویے یعنی خلق درست کرنے کے لیے چاہیے، وہ کس چیز کا علم ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات معرفت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اور پھر آخرت کے حقائق کا، انجام کا علم ہے۔ یہ چیزیں محسوسات سے ماورا ہیں۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں
تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی معرفت اور آخرت کے حقائق کا علم کتنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس علم کے بغیر ہمارا ارادہ نہیں ہوگا کہ کامیاب ہو جائیں یا ناکامی سے بچ جائیں۔ اس لیے علم کی ضرورت ہے۔ ارادے سے یہاں مراد یہ ہے کہ جب انسان کسی کام کے انجام پر نظر ڈالتا ہے تو اس میں کوئی بہتری اسے نظر آتی ہے، فائدہ نظر آتا ہے، تو انسان اس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، یا کسی کام میں خرابی نظر آتی ہے تو انسان اس کام سے رکنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ نارملی انسان دو چیزوں میں فرق نہیں کر پاتا، اور وہ ہیں خواہش اور ارادہ۔ مثلاً انسان کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے، تو یہ ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ خواہش ہے۔ ارادہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ علم کی بنیاد پر، انجام کی بنیاد پر۔ ارادہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان سوچ سمجھ کر آخرت کی کامیابی کے لیے یا ناکامی سے بچنے کے لیے طے کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو یہ ارادہ ہے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہوت یعنی خواہش والا ارادہ تو جانوروں میں بھی موجود ہے، لیکن علم کے مطابق جو ارادہ ہے یہ صرف انسان میں ہے، یہ انسان کی خاصیت ہے۔ اب ہم اسے مثال سے سمجھتے ہیں۔ انسان کی خواہش ہے نا کہ وہ اچھا کھانا کھائے۔ آپ نے اصحاب کہف کو دیکھا کہ کتنے سال سے سو رہے ہیں، 300 سال سوئے رہے لیکن اٹھے ہیں، تو خواہش کس چیز کی تھی؟ اچھا کھانا کھا لیں۔ ترجمہ: اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لے آئے۔ یعنی انسان کی یہ خواہش ختم نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی دیر موت کی نیند سوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے یہ خواہش اندر ڈال دی ہے۔ اچھا کھانا کھانا کوئی بری بات نہیں ہے، انسان کا حق ہے، لیکن فرض کریں کہ ڈاکٹر نے روک دیا کہ آپ نے یہ اچھا کھانا نہیں کھانا۔ اب اندر ایک جنگ جاری ہے، ایک طرف خواہش ہے، ایک طرف عقل ہے۔ عقل کہتی ہے چھوڑو اور زیادہ تکلیف بڑھے گی، خواہش کہتی ہے پھر کب موقع ملے گا۔ خواہش اور عقل کے درمیان جنگ جاری ہے، اور عقل کے پاس اگر علم ہے تو عقل ون کر جاتی ہے، لیکن جب علم نہیں ہوتا تو خواہش ون کر جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عقل انسان کو علم کی بنیاد پر نقصان دہ چیزوں سے روکتی ہے، اور دوسری طرف ہم خواہش کو دیکھتے ہیں کہ نفع اور نقصان کسی چیز کی اسے پرواہ نہیں، اندھا دھند معاملہ ہے کہ بس کر لو جو جی چاہے ہو جائے، انجام کی فکر ہے نہ ہی آغاز کی کوئی پرواہ ہے، بس کر جاؤ جو مرضی نتیجہ نکلے۔ یہ خواہش ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام جانتے ہیں کیا ہے؟ خواہش اور ارادے کو پہچاننا۔ علم نہیں ہوتا تو انسان فرق نہیں کرتا، اور انسان تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو تو خواہش غالب آ جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ارادہ ہمیشہ علم اور انجام کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے کہ جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ دیا، بھلا ہم کوئی بچے ہیں کہ ہمیں کسی نے چاکلیٹ یا آئس کریم کا لالچ دے دیا اور ہم نے یہ کام کر لیا، یا یہ ہے کہ ہم کوئی بچے ہیں کہ کوئی ہمیں ڈرائے اور ہم ڈر جائیں۔ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کے اندر اچھے گھر کی خواہش کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک نیچرل بات ہے، تو ضرورت ہے۔ میں نے کہا وہاں بھی تو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے نیچر کو سامنے رکھا ہے، تو آپ کو اختلافات کس چیز پر ہے؟ اصل میں یہ معاملہ یہ ہے کہ بات آج کے جدید پڑھے لکھے افراد کی ہو جنہوں نے وحی کا علم یعنی زندگی کی حقیقت نہیں پڑھی، بس کچھ الفاظ پڑھ لیے ہیں تو یہ سب جنت اور دوزخ کے بارے میں ایسی ہی باتیں کہتے ہیں۔ جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ارادہ کیوں ٹوٹتا ہے، نیکی کا ارادہ کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ انجام سامنے نہیں رکھا جاتا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی زبردست ٹیکنیک ہے کہ اس سوچ کو ختم کر دو
کہ آپ نے جانا کہاں ہے، انجام کیا ہونے والا ہے، نہ جنت رہے نہ دوزخ رہے، تو پھر ارادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، اگر نیکی کا کام نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ کے ذہن میں انجام کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی۔ کوئی کام اگر آپ جنت جانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک صاحب فہم انسان ہیں کہ اپنے انجام کو سامنے رکھ کر، یعنی کسی نقصان سے بچنے کے لیے اور کسی فائدے کے لیے کسی کام کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انجام کو سوچے بغیر تو ارادے کرنے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کا یہی علم تو ضروری ہے۔ اب ہم اس کتاب کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ انسان کا دل خواہشات کی آماج گاہ ہے۔ اس قلب کے اندر اچھی خواہشات بھی پیدا ہوتی ہیں اور بری بھی۔ خواہش انسان کی زندگی میں تبدیلی لے کر آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی فقط خواہش سے نہیں آتی۔ جب دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے تو انسان کو پورا کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے۔ خواہش ارادہ کیسے بنتی ہے؟ ابتدا میں انسان کے اندر خواہش ایک خیال کی صورت میں ابھرتی ہے۔ اگر انسان اسے بار بار سوچتا ہو تو وہ اندر سے چپک جاتی ہے، پھر انسان اسے یاد کرتا رہتا ہے۔ پھر جب یہ خواہش اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو انسان اس پر غور و فکر کرتا ہے اور بالآخر انسان اس کو پورا کرنے کے لیے ارادہ کر لیتا ہے۔ تو یوں خواہش سے ارادے تک کے مراحل انسان کے قلب کے اندر طے ہوتے ہیں۔ پھر جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے عملی کوشش کرتا ہے۔ اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ جیسے ایک شہر ہے، وہاں پر سٹی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ مثلا لاہور کی کوئی سٹی گورنمنٹ ہے۔ لاہور والوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہاں کا کوئی سٹی کا نظام ہے؟ یہاں پر کوئی سٹی ناظم ہو، ڈسٹرکٹ ناظم ہو، کونسلر ہوں؟ یقیناً یہاں پر بھی سسٹمز موجود ہیں۔ جیسے ہر سٹی یا ہر ملک میں ایک حاکم ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا وجود بھی ایک شہر کی طرح ہے۔ اس شہر میں کہیں خون پمپ ہوتا ہے، کہیں غور و فکر کا کام ہوتا ہے، فیکٹریاں لگی ہیں، کہیں جگر جیسی فیکٹری لگی ہے جہاں کئی فیکٹریوں جتنا کام ہوتا ہے، کہیں پر اس شہر میں گردے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، کہیں دوسرے افعال ہو رہے ہیں، جیسے پھیپھڑے کام کرتے ہیں، جیسے انسان کے جسم کے اور حصے کام کرتے ہیں۔ تو بدن ایک شہر کی طرح ہے، ایک سٹی ہے۔ انسان کی عقل بنیادی طور پر اس شہر پر حکومت کرنے والی ہے۔ عقل حاکم ہے۔ اس کے ذریعے اس شہر پر اور انسان کے جتنے ظاہری یا باطنی حواس ہیں ان پر بھی عقل کی حکمرانی ہوتی ہے۔ ظاہری حواس کون سے ہیں؟ 5 حسیات۔ اور باطنی حواس کون سے ہیں؟ خیال، حافظہ، ذکر، غور و فکر اور احساس۔ باطنی حواس کی بات اب انشاءاللہ یاد رہے گی۔ انسان کے جتنے ظاہری اور باطنی حواس ہیں عقل کے سپاہی ہیں، عقل کے لیے کام کرتے ہیں، اور اعضاء انسان کی رویت ہے وہ، اور نفس امارہ یعنی جو سرکش نفس ہے جو برائی پر آمادہ کرتا ہے، اسے ہم شہوت اور غضبت کی قوتوں سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حکومت کون کر رہا ہے؟ عقل، اور عقل کے لیے باقی معاون اور مددگار ظاہری اور باطنی حواس ہیں۔ اب عقل کا مقابلہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ نفس امارہ سے، قوت غضب اور قوت شہوت سے۔ کبھی شہوت چاہتی ہے کہ میں حاکم بن جاؤں، کبھی غضبت کہتا ہے کہ میں حکومت حاصل کر لوں، کبھی غصہ، کبھی خواہش۔ اب اگر انسان کو خواہش غالب آ جائے تو خواہش کے غلبے کی وجہ سے ہوگا کیا؟ ہر دارالحکومت میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ جب کبھی کوئی دارالحکومت فتح ہوتا ہے تو دشمن اس کی رعایا کو موت کی نیند سلانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ عام طور پر اس کے لیے بمباری ہوتی ہے، میزائل پھینکے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایٹم بم جیسی ہلاکت خیز ایجادات ہوئیں۔
اس کی وجہ سے ہیروشیما ناگاساکی کی جیسے شہر تباہ ہو گئے، جیسے دشمن یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دشمن کا علاقہ، گھر، اس کے مال و اسباب، اس کے سارے ذرائع، ہر چیز تباہ کر دوں۔ ایسے ہی انسان کی شہوت، خواہش اور اس کا غضب، ان دونوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم عقل پر فتح حاصل کر لیں، عقل کو کنٹرول کر لیں اور ساری رعایا کو موت کی نیند سلا دیں، رعایا مار ڈالیں۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بدن محاذ جنگ ہے، جہاں حاکم شہر بنفس نفیس مقابلہ کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ حاکم شہر کون ہے؟ یعنی بدن کا حاکم کون ہے؟ عقل۔ عقل کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود ہے۔ اگر وہ فتح حاصل کر لیتی ہے تو دشمن کو راہ فرار اختیار کرنی پڑتی ہے، یعنی خواہش دب جاتی ہے، غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ اندر کا جو جہاد ہے، اندر کے لیے جو کوشش ہے، اس میں ایک انسان کا نفس امارہ مغلوب ہو جاتا ہے اور انسان کی اصل حیثیت نفس مطمئنہ کی غالب آ جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں رب العزت فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بنایا ہے جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ یہ نسبت گھروں میں بیٹھنے والوں کی ہے۔ گھر میں بیٹھنے والوں کی نسبت گھر سے نکلنے والوں، اللہ تعالیٰ کی خاطر مال لگانے والوں، اس کی راہ میں اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا ہے۔ یہ جان سے جہاد ہے۔ ایک تو ہے جان نچھاور کر دینا، اور ایک جہاد قوت شہوت اور قوت غضب کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان کے بدن کے اندر جاری ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جہاد بھی بڑے جہاد کی تیاری کے لیے ضروری ہے۔ اس جہاد میں اگر انسان فتح حاصل کرے تو یہ جہاد اکبر ہے، یعنی بڑا جہاد۔ اگر عقل بہادری کے جوہر نہ دکھائے تو اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص سے کہا جائے گا، اے خبیث چرواہے، تو نے گوشت کھایا، دودھ پیا، مگر گمشدہ کا پتہ نہ لگایا، شکستہ کو صحیح نہ کیا، آج میں تجھ سے انتقام لوں گا۔ چرواہا کون ہے؟ ناظم ہے، حکمران ہے۔ کس پر؟ بکریوں پر۔ جیسے ایک چرواہا اپنی تنخواہ وصول کرتا ہے، گوشت کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، یعنی فوائد تو سارے حاصل کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بکری گم ہو جائے تو گمشدہ کا پتہ نہیں لگاتا۔ اگر کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ جائے، اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اس نقصان کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے چرواہے سے، ایسے ناظم، ایسے حاکم سے انتقام لینا ہے۔ اسی طرح عقل اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوگی۔ کیوں نہیں گمشدہ کا لاپتہ، گمشدہ کا پتہ چلایا؟ انسان کے اندر سے کیا چیز گم ہو جاتی ہے جانتے ہیں؟ انسان غافل ہو جاتا ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق میں پردہ حائل ہو گیا ہے، دراصل یہ پردہ عقل پر پڑتا ہے۔ انسان سوچ نہیں سکتا، ریزننگ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں اسی جہاد اکبر کی طرف اشارہ کیا ہے، جب فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ گئے ہیں۔ چھوٹا جہاد دشمن سے براہ راست آمنے سامنے لڑا جا سکتا ہے، اور بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف لڑا جانے والا ہے۔ اپنے نفس کے خلاف لڑی جانے والی جنگ بڑی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ساری زندگی جاری رہے گی، اس کا کوئی آخر ہے ہی نہیں۔ یہ دو مثالیں ہیں۔ ہم نے پہلی مثال دیکھی تھی کہ قلب بادشاہ ہے، دوسری مثال میں دیکھا کہ عقل ہے بادشاہ، لیکن عقل اور قلب بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہے۔ جب ہم اس ٹرمینالوجی میں دیکھتے ہیں تو عقل سے مراد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور قلب کیا ہے؟ قلب سے بھی یہی مراد ہے۔ تیسری مثال ہم دیکھتے ہیں، جیسے عقل ایک سوار ہے جو شکار کے ارادے سے نکل کر جا رہا ہے، شہوت اس کا گھوڑا ہے، خواہشات انسان کو بھگاتی ہیں، اور غضب اس کا کتا ہے۔ کتا کیا کرتا ہے؟
حفاظت کرتا ہے، بھونکتا ہے اور دشمن کو قریب نہیں آنے دیتا۔ اب اگر وہ سوار اپنے فن میں ماہر ہو، کس فن میں؟ شکار کرنے میں۔ گھوڑا سیدھا ہو، ہوا ہو۔ گھوڑا کیا ہے؟ یعنی شہوت۔ شہوت اگر کنٹرول میں ہو اور کتا بھی تعلیم یافتہ ہو، یعنی غضب کو بھی کنٹرول میں رکھا ہوا ہو، ایسے قوت غضب کو سکھانے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ قوت غضب اور قوت شہوت کو ہینڈل کرنے کے لیے ٹرینڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور قوت شہوت بھی کنٹرول میں ہو اور قوت غضب بھی تعلیم یافتہ ہو تو یہ شکاری اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شکار کر کے ہی لوٹے گا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شکاری خود بھی شکار کے فن سے ناواقف ہے۔ گھوڑا منظور ہے، کتا دیوانہ ہے۔ ویسے عام طور پر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، خود شکار کرنا نہیں آتا، گھوڑا منظور ہے، کتا دیوانہ ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کامیاب ہے۔ اگر وہ صحیح سلامت واپس آ جائے تو غنیمت۔ سوار کی ناواقفیت انسان کی جہالت ہے۔ انسان کو یہ نہیں پتا کہ میرا مقصد زندگی کیا ہے، میں کیوں آیا، میں نے دنیا میں کیا کرنا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی کتاب سے ناواقف ہے، اور گھوڑے کی سرکشی دراصل شہوت ہے، خواہشات کا غلبہ ہے، اور کتے کی دیوانگی غصے کے غلبے کی مثال ہے۔ کتا دیوانہ ہے، کیا یہ بات سمجھ آئی کہ دل کا معاملہ کیسے خراب ہوتا ہے؟ انسان خراب کیسے ہوتا ہے؟ یہ مثال سادہ سی نہیں ہے، 3 چیزوں کی مثال ہے۔ ایک سوار، دوسرا سواری یعنی گھوڑا، تیسرا کتا۔ سوار اگر ناواقف ہے تو کام خراب ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا علم نہیں، اور دوسری طرف یہ کہ خواہشات کا غلبہ ہے اور کتا دیوانہ ہے، یعنی غضب غصہ بھی بہت زیادہ ہے، کوئی چیز کام آنے والی نہیں، تو ایسا شخص اپنی ہی آگ میں بھسم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر تو وہ کر رہا ہے، لیکن جہنم میں جانے کے لیے۔ انسانی دل کے حوالے سے اگر دیکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حیوانات کو بھی حاصل ہیں اور انسان کو بھی۔ مثال کے طور پر خواہش جانور کے اندر بھی ہوتی ہے اور انسان کے بھی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کتے کے اندر خواہش کتنی بڑی ہوئی ہے، حرص تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے، بلی کے اندر خواہش ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے بلی کو آبزرو کیا؟ جب وہ چوہے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، بلی کی قدموں کی چاپ کبھی سنی؟ پتہ ہی نہیں چلنے دیتی، آہستہ آہستہ سامنے آتی ہے۔ کبھی آپ نے مکڑی کو دیکھا ہے کیسا داؤ چلاتی ہے کہ جالے کے اندر پھنسی ہوئی مکھی یا مچھر کو پتہ ہی نہ چلے اور وہ اچانک ان پر شب خون مار دے۔ کیا آپ نے ایک مکڑی میں، ایک کتے میں، ایک بلی، ایک شیر میں رویے کی اس تبدیلی پر غور کیا ہے؟ آپ نے کبھی اینیمل ورلڈ دیکھا ہے، نیشنل جیوگرافک، کہ شکاری جانور کیسے ایک دوسرے کا شکار کرتے ہیں؟ کون سی چیز انہیں اتنا ماہر بناتی ہے؟ اندر سے کیا اٹھتا ہے؟ خواہش کی شدت، چینج ان بیہیویئر ڈیو ٹو ڈیزائرز۔ تو خواہشات کی وجہ سے ایک تبدیلی آتی ہے۔ یہ خواہش انسانوں میں بھی ہوتی ہے اور جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے غصہ ہے۔ کیا کبھی کسی شیر کو غصہ آیا؟ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ دھاڑتا ہے، اپنے شکار کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کبھی کسی بھیڑیے کو غصہ آتا ہے؟ کتے کو غصہ آتا ہے؟ کتا تو غصے میں پاگل ہی ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خواہش انسانوں میں ہے تو حیوانوں میں بھی ہے، تو غصہ بھی انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں میں بھی ہے۔ جیسے انسانوں کے ظاہری اور باطنی حواس ہیں، ایسے ہی جانوروں کے بھی ہیں۔ ظاہری حواس کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی چکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ جانوروں کے باطنی حواس کیسے ہیں؟ مثلاً آپ دیکھیں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ جانور کے ذہن میں کیسے خیال آتا ہوگا؟ مثلاً ایک شیر اگر ایک بکری یا ہرن کو دیکھ لے تو کیا اس کے ذہن میں کوئی خیال آئے گا؟ بکری کو پکڑ لوں، اس کے شکار کا خیال آتا ہے۔ جب وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے
تو وہ بات اس کے حافظے میں آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ان جانوروں اور ہمارے درمیان کامن ہیں، جیسے ان کے ظاہری حواس ہمارے بھی ہیں، ایسے ہی کچھ باطنی حواس ان کے بھی ہیں اور ہمارے بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ گھوڑا اپنی دشمنی کو بھولتا نہیں ہے، اور ایسے ہی اونٹ نہیں بھولتا، ایسے ہی سانپ بھی کبھی نہیں بھولتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو خیال ان کے ذہن میں آ جائے اس کو اپنے اندر پختہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ سوچتے ہوں گے کہ اب بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے۔ نیشنل جیوگرافک پر شکار ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح شکار کرنے والے جانور انتظار میں رہتے ہیں کہ کہاں ذرا سا مائیں غافل ہوں اور ان کے بچے جھپٹ کر لے جائیں، کہیں ان کے قریب ہی طاق میں رہتے ہیں۔ اور خیال کے بغیر کسی کو کیسے کوئی طاق میں رہ سکتا ہے؟ یہ حافظہ ہے، غور و فکر ہے اور سارے خیالات کا جائزہ ہے۔ اساتذہ، تمنا کے درمیان شیطان حائل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ اگر سورہ الاعراف کا ترجمہ ایک آیت کا، اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، وہ کچھ سننے والا اور جاننے والا، وہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ اگر اس وقت یہ کہہ دیں کہ کیسے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کرنا، یا اللہ تعالیٰ اگر آپ حکم دیں تو بھلا کیسے نہیں ہوگا، آپ کی کیفیت ہی بدل جائے گی۔ طالبہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں کرنا نہیں آتی۔ اساتذہ، آ جائیں گی، ایسے ہی آئیں گی۔ وجوہات آپ سے کہی جاتی ہیں، وہ جو بات آپ سے کہی جاتی ہے وہ کرنا شروع کر لیں، آ جائے گا انشاءاللہ۔ طالبہ، ارادہ ہوتا تو ہے لیکن پختہ نہیں ہوتا اور کام نہیں ہو پاتا، ایسا کیوں ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ جنت اور جہنم کا تصور بنانا ہے۔ جنت کا تصور تھوڑا سا تھا، لیکن یہ کہ وہ پختہ نہیں ہو پایا کہ میں اس کو لکھوں، اور جہنم کی بات ذہن میں آ ہی نہیں رہی تھی کہ نہیں، یہ تو میرے لیے ہے ہی نہیں۔ اساتذہ، ایکچولی بات یہ ہے کہ انسان کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں دو طرح سے کوئی بات آتی ہے، یا اس کا رائٹ ہیمسفیئر کھل جاتا ہے یا لیفٹ۔ اگر ایک انسان ابتدا میں اپنے آپ کو میسج دے لے کہ یہ بھی کوئی بات ہے، اتنا سا کام ہے، یہ تو انشاءاللہ کام پازیٹیولی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ایکچولی انالیٹیکل مائنڈ کو کھول لیں کہ یہ نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہوگا، اب کیونکہ انسان ہار گیا ہے، اس نے اپنی عقل کو پہلے ہی ہرا دیا ہے، ارادہ ختم کر دیا ہے، ارادہ ہے ہی نہیں، تو وہ کام نہیں ہوتا۔ طلبہ، شہوت اور غضب اگر غالب ہو جائے تو وہ نفس امارہ ہوتا ہے، اور اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو پھر نفس مطمئنہ کی طرف سفر ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ کی خصوصیات میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ نفس مطمئنہ کو کام کر کے خوشی نصیب ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ اگر میں کنٹرول کر بھی لوں تو خوشی کا عنصر نہیں ہوتا۔ اساتذہ، اس لیے کہ انجام سامنے نہیں ہوتا، اصل میں انجام ہی کی فائل اڑتی ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے بات وہی آئے گی کہ آخرت کی یاد نہیں، آخرت کی سوچ نہیں کہ جانا کہاں ہے، کیا ملا۔ ایک کام کرنے کے بعد انسان کا شعور یہ چاہتا ہے کہ پتہ لگے کہ اب کیا فائدہ ہوا، وہ بات تو آتی ہی نہیں، تو سیٹسفیکشن کہاں سے آ جائے گی؟ سیٹسفیکشن انجام کی وجہ سے آتی ہے۔ آپ اس آیت میں دیکھیں رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اے اطمینان والی جان، لوٹ چلو اپنے رب کی طرف، وہ آپ سے راضی اور آپ اس سے راضی۔ دنیا میں یہی خواہش ہے کہ انسان رب سے راضی ہو جائے۔ راضی کس بنیاد پر؟ کہ رب نے میری خاطر کیا کیا اور میں اب رب کی خاطر کیا کر رہا ہوں۔ اور آپ اطمینان کا راستہ دیکھیں۔ ایک اور سورت میں الفجر کا ترجمہ: میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور
میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہاں شامل ہوں؟ اب جو ایمان والا حلقہ ہے اس میں شامل ہو جائیں۔ اکیلے اکیلے جنت نہیں جا سکتے، اجتماعی طور پر یہ کام کرتے ہوئے ہی جنت جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، میں نے تو اپنے گھر میں داخل ہونا ہے۔ گھر میں تو داخل ہونا ہی ہے، گھر کے لیے ہی تو تیاری کرنی ہے، گھر اچھے بنانے کے لیے ہی تو یہ ٹریننگ پروسیس ہے۔ جنت میں داخل کے لیے یہی راستہ ہے۔ لوگوں نے بیچ میں رہتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ مل کے، ایمان والوں کے درمیان رہتے ہوئے، ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے، جدوجہد کرتے ہوئے، کوششیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سفر جاری رکھیں گے، پھر جنت ملے گی انشاءاللہ۔